السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہ آمین۔ اللہ کے پڑوسی، اللہ کے ہمسائے بننا چاہتے ہو تو یہ عمل زندگی میں کبھی نہ چھوڑیے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آواز آئے گی، اللہ رب العزت فرمائیں گے، کہاں ہیں میرے پڑوسی، کہاں ہیں میرے ہمسائے؟ تو پوچھا جائے گا کہ اللہ کے پڑوسی؟ سب خاموش ہو جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، یا رب، اے اللہ، آپ تو خالق ہیں، کسی کو لائق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے، اور وہ بھی مخلوق میں سے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا، کہاں ہیں مسجدوں کا آباد کرنے والے؟ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مسجدوں کی آبادی کیسے، مسجدوں کو آباد کرنا کیسے؟ اس میں کیا ہے؟ مسجدوں میں نماز پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے، اور ہر مسجد کے بنانے والوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نمازی ہوں، اور وہاں پہ ان تمام چیزوں کا اہتمام بھی کیا جائے، اور مسجد کی صفائی ستھرائی اس کا خاص خیال رکھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا انتظام کیا جائے، قرآن مجید کا فہم، ذکر و اذکار، دین کو سمجھانے کے پروگرام، اور نماز کی بروقت ادائیگی، یہ سب چیزیں آتی ہیں مسجد کو آباد کرنے میں، مسجد کو تعمیر کرنے میں، اور اسپیشلی خاص طور پر مسجد کی جو صفائی ہے وہ بھی اسی میں آتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ دیکھنے میں کہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ میرے ہمسایہ ہیں۔ تو بننا چاہتے ہیں اللہ کے پڑوسی؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر ان کاموں کو لازم کر لیں۔ اور مسجد، یعنی عورتیں اب کہیں کہ جی ہم مسجد میں کیسے؟ جو مدارس ہیں، مدرسہ ہے، جہاں پہ بھی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ مسجد ہی ہے، وہ اللہ کا گھر ہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔